حضرت دانیال نبی۔ حضرت دانیال نبی ان پیغمبروں میں سے ہیں جن کے نام کا اشارہ قرآن مجید میں ہوا، لیکن ان کے بارے میں متعدد روایتیں ملتی ہیں۔ اکثر روایت کے مطابق دانیال نبی بابل کے تخت النصر نامی ایک ظالم بادشاہ کے زمانے میں زندگی گزارتے تھے، اور اس بادشاہ کی طرف سے حضرت دانیال نبی کو اذیت و تکلیف پہنچائی جاتی تھی۔ جیسا کہ بعض تاریخی کتابوں میں آیا ہے کہ بخت النصر کو ایران کے بادشاہ کورش نے شکست دی اور اس کی حکومت کو سرنگوں کیا۔ ایک تفسیر میں آیا ہے کہ جن مشہور ترین شہروں کو کورش نے فتح کیا ان میں بابل بھی شامل تھا، جو 538 قبل مسیح میں فتح کیا گیا ہے، اور اس کے بعد یہود کی طرف رجوع کرنے کا حکم کیا گیا، جبکہ 70 سال تک بابل اسیری میں تھا، اور سرکاری خزانے سے کافی مال اس کی تعمیر نو کے لیے بخشا گیا۔ اور حضرت دانیال علیہ السلام اس وقت کورش کے دربار میں تھے۔ مذکورہ مطالب کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ حضرت دانیال نبی علیہ السلام تقریباً 6500 سے 6600 قبل مسیح زندگی میں گزارتے تھے۔ البتہ اس سلسلہ میں اور بھی تاریخی روایتیں ملتی ہیں جن کے مطابق ان کی زندگی کا زمانہ حضرت یحییٰ کے بعد تھا، یعنی تقریباً 2000 سال قبل مسیح بیان کیا گیا ہے کہ حضرت نوح جیسے انبیاء کی طولانی عمر کے پیش نظر ممکن ہے کہ حضرت دانیال نبی نے بھی لمبی عمر یعنی کئی سو سال کی عمر پائی ہو، اور اس لحاظ سے اشارہ کی گئی دونوں روایتیں صحیح ہو سکتی ہیں۔ حضرت دانیال نبی کے والدین کے بارے میں قابل ذکر بات ہے کہ بہت سے دوسرے انبیاء اور تاریخی شخصیتوں کے مانند مورخین کے لیے یہ موضوع زیادہ اہم نہ تھا، جس کی وجہ سے اس سلسلہ میں کوئی خاص نظریہ پیش نہیں کیا جا سکا۔ لیکن یہ مسلم بات ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء اور حضرت یعقوب کی ذریت میں سے ہیں۔ بہرحال اگرچہ اس پیغمبر الہی کو دوسرے انبیاء الہی جیسے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مانند شہرت حاصل نہیں ہے، لیکن مملکت ایران میں ان کے مشہور ہونے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کا مرکز ایران کے ایک شہر میں ہے جو ان سے ہی منسوب شوق دانیال کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت دانیال نبی کی شہرت کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم ان کے ہی زمانے میں فتحابیوں اور ناکامیوں سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ ان واقعات کی تفصیل اور تفسیر اور روایتوں کی کتاب میں درج ہے۔